اور انہیں ان کے رب پاک صاف شراب پلائیں گے، چمکتی ہوئی شراب جو پینے والوں کے لیے بہت لذت والی ہوگی، کبھی غمگین نہیں ہوگا اور اس کے کپڑے کبھی پرانے نہیں ہوں گے، نہ ہی اس کی جوانی کبھی فنا ہوگی۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كتابه الحكيم ان الابرار لفي نعيم على الارائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عینا یشرب بها المقربون رب اشرح لی صدری ویسر لی لسانی یفقہوا قولی۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اسی کی حمد کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں اور اسی سے بخشش طلب کرتے ہیں، اور ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں اپنے نفسوں کے شرور اور اپنے اعمال کی برائیوں سے۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ گمراہ کر دیں یا گمراہ ہونے دیں اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ یس ایسا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بے شمار جگہوں پہ فرمایا ہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتے یا گمراہ ہونے دیتے ہیں۔ یس ایسا ہوتا ہے، اور ویسے بھی یہ خطبہ حاجہ کی لائنز ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے بچنے کے لیے، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ برادرز، الحمدللہ اللہ کی توفیق سے آج ایک دفعہ پھر ہم یہاں بیٹھ سکے ہیں اپنے لیے خیر حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اور اپنی جو الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن ہے جنہ، اللہ کی رضا سے جنہ، وہ حاصل کرنے کی کوشش میں ہم ایک دفعہ پھر اکٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کی توفیق سے اکٹھے ہوئے ہیں۔ اور ہم یہ بات کرتے ہیں اکثر کہ یہ نیکی کا کام ہے نا، جس کے لیے ہم نے اپنی بزی لائف میں سے ادھر ادھر کر کے ایکٹیویٹیز ٹائم نکالا ہے تھوڑا سا، اللہ کی توفیق سے۔ نیکی کی توفیق اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ That's why we should be very thankful, grateful to Allah subhanahu wa ta'ala for each and every نیکی that Allah let us do، کیونکہ یہ نیکیاں ہمیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے، رائٹ؟ اور وہ اللہ کی رضا ہمیں الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن جنت میں پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کی توفیق سے تو ہم پہنچ پائیں گے وہاں پہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم ایک سیریز ہماری چل رہی ہے جرنی ٹو دا ریئل لائف، بہت امپورٹنٹ سیریز ہے، بہت امپورٹنٹ، جیسے کہ ٹاپک سے ظاہر ہے ریئل لائف شوڈ بی امپورٹنٹ، اینڈ سکسیس اینڈ ہیپینس ان ریئل لائف شوڈ بی دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ، کیونکہ ریئل لائف ہے ایٹرنل۔ جنت کے 3 سیشنز ہم کر چکے ہیں جنت پہ، آج اللہ کی توفیق سے چوتھا سیشن ہے انشاءاللہ۔ آج ہم 2 چیزیں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ، تھوڑا سا مختصر رکھیں گے سیشن کو کیونکہ لیٹ بھی شروع ہوا ہے، اور وہ ہے جنتیوں کا کھانا پینا کیسا ہوگا۔ کھانا پینا از سم تھنگ that we enjoy, right؟ کھانا پینا in our lives if we see entertainment میں یعنی جو enjoyable چیزیں ہوتی ہیں، کھانا پینا is one of them, no one can deny that, right؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مینشن کیا جنت میں کھانے پینے کا، پراپر کھانا اور پینا دونوں مینشن کیے ہیں، اور لباس اور adornment جنت میں جنتیوں کی لباس بھی is part of enjoyment, right؟ ہم اتنی بڑی جس چیز کی مارکیٹ ہو نا وہ ثبوت ہے، دیٹ از سم تھنگ دیٹ ہیومن بینگ لوز اینڈ لائکس، اور ہم چینج کرنا چاہتے ہیں، مختلف طرح کی چیزیں ٹرائی کرنا چاہتے ہیں، اینڈ سم ٹائمز وی آر ویری کانشیس اباؤٹ لباس اینڈ سو آن۔ انشاءاللہ یہ 2 چیزیں ہم ڈسکس کریں گے اللہ کی توفیق سے۔ شروع کرتے ہیں۔ طعام اہل الجنہ و شرابہم، طعام کہتے ہیں کھانے کو، اور شراب پینے والی چیز کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اردو میں ہم شراب وہ ایک جس کو انٹاکسیکیٹڈ ڈرنک ہوتی ہے، جو بھی کہہ لیں آپ، خمر جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، نشہ اس کو کہتے ہیں عام طور پہ، لیکن مشروب، رائٹ؟ شربت تو ہے نا اردو میں، تو یہ شین راب با سے ہی نکلا ہے، اسی سے پینے سے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 315، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑا تھا، اتنے میں یہودیوں کے ایک علماء میں سے ایک عالم آیا اور پوچھنے لگا جس روز زمین اور آسمان عدل بدل کیے جائیں گے اس وقت لوگ کہاں ہوں گے؟ اس وقت
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ پل صراط کے قریب کھڑے ہوں گے، اندھیرے میں کھڑے ہوں گے پل صراط کے قریب۔ پھر یہودی عالم نے پوچھا پل صراط کو سب سے پہلے کون لوگ عبور کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تنگ دست مہاجرین، یعنی مینلی جو مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے والے ہیں۔ یہودی عالم نے پوچھا جنتی لوگ جنت میں داخل ہوں گے تو سب سے پہلے ان کی خدمت میں کون سا تحفہ پیش کیا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مچھلی کے جگر کا گوشت، the liver of fish۔ یہودی نے پوچھا اس کے بعد ان کا کھانا کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتیوں کے لیے جنت میں چرنے والا بیل، جنت میں چرنے والا بیل۔ یہ نا الفاظ بہت چھوٹے لگتے ہیں یہ باتیں بیان کرتے ہوئے، الفاظ بڑی جلدی سے کور کر جاتے ہیں ان کو، ٹھیک ہے، جبکہ ان کے اندر جو میننگ ہے اور جو انجوائمنٹ ہے نا that cannot be described، یعنی وہ گوشت ان کو پیش کیا جائے گا اس کا۔ یہودی نے پوچھا کھانے کے بعد پینے کے لیے جنتیوں کو کیا دیا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلسبیل، چشمے کا پانی۔ سلسبیل کا لفظ سنا میں نے، قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے، قرآن میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے مینشن کیا ہوا ہے۔ یہودی عالم نے کہا کہ آپ نے سچ کہا ہے، سبحان اللہ۔ There were people from اہل الکتاب، عیسائیوں اور یہودیوں میں سے، جو اللہ کی توفیق سے they would testify things from رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے یہ نا کچھ لوگوں کے لیے نشانیوں کے طور پہ بھی رکھا ہوا تھا، تاکہ جن لوگوں میں حجت تمام ہوتی رہے، یہودیوں کو بھی پتہ چلتا رہے، ٹھیک ہے، سبحان اللہ۔ صحیح مسلم کی حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے 315۔ اچھا، اس کے بعد نا کچھ پینے کے حوالے سے باتیں آ رہی ہیں جو ہم نے پہلے ڈسکس کر لی ہیں۔ جنت کے چشموں اور جنت کے نہروں کا ٹاپک ہم نے لاسٹ سیشن میں کور کیا تھا۔ اس میں ظاہر ہے وہ نہریں اور چشمے ایسے ہی نہیں ہیں، وہ پینے کے لیے بھی ہے، ان میں سے پینے کے لیے بھی ہیں۔ تو جو ہم یہ ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں کھانا پینا جنتیوں کا، تو اس میں کچھ چیزیں ریپیٹ ہو رہی ہیں، میں انشاءاللہ مختصر کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ جو میں نے آیات شروع میں آپ کے سامنے پڑھی تھیں یہ سورۃ المطففین کی تھیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ چیزیں بتائی ہیں جنتیوں کے بارے میں بہت زبردست، ان میں پینے کی چیزیں بھی مینشنڈ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون، بے شک نیک لوگ بڑے مزے میں ہوں گے، بڑے مزے میں ہوں گے، اور اونچی مسندوں پر، یعنی اونچی جگہیں بنی ہوں گی بیٹھنے کی، ان پہ بیٹھے نظارے کر رہے ہوں گے۔ ناردرن ایریاز جاتے ہیں، اونچی جگہوں پہ جاتے ہیں، اونچی جگہوں سے جو نظارے ہوتے ہیں فریش گرین، are they amazing? Are they beautiful? I mean, you enjoy? SubhanAllah. So imagine, and we cannot imagine Jannah. We cannot imagine. میں نے کہا نا یہ الفاظ بہت چھوٹے ہیں، یہ الفاظ بس یہ ہم پراپر طریقے سے اس کے ساتھ جسٹس نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ بیان کیے ہیں وہ انف ہیں ہمارے لیے، لیکن ہمیں سمجھنے میں مشکل پیش آتی ہے، ہم سمجھ نہیں پاتے۔ یہ کہنے کا مطلب ہے میرا۔ تعرف فی وجوہہم نضرۃ النعیم، اور تم ان کے چہروں پر سے نعمتوں کی رونق اور تر و تازگی محسوس کرو گے۔ سبحان اللہ۔ یسقون من رحیق مختوم، ان کو نفیس ترین یعنی اعلیٰ کوالٹی کی شراب پلائی جائے گی۔ ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، جو لوگ دوسروں پر بازی لے جانا چاہتے ہیں، یعنی کہ دوسروں سے آگے نکلنا چاہتے ہیں، pay attention to these words، اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا ہے ہمیں۔ جو لوگ دوسرے لوگوں سے آگے نکلنا چاہتے ہیں، بازی لے جانا چاہتے ہیں، وہ اس کو حاصل کرنے میں بازی لے کر جانے کی کوشش کریں۔ اس کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ جو جس مشروب کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے یہاں پہ، سبحان اللہ۔ اللہ is telling us جو لوگ ایک دوسرے سے آگے نکلنا چاہتے ہیں نا، وہ اس کو حاصل کرنے میں آگے نکلیں۔ وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ، اس نفیس اور عمدہ شراب میں تسنیم کے پانی کی آمیزش ہوگی۔ تسنیم ایک چشمہ ہے، ایک چشمے کا نام ہے، ہم نے پڑھ لیا ہے پچھلے سیشن میں، جس کا خالص پانی مقرب لوگ پئیں گے۔ مقرب لوگ قریب سے مقرب ہے، جو اللہ کے قریب ہوں گے، سبحان اللہ۔ پھر ہم نے پڑھا تھا پہلے بھی، لیکن چونکہ ہم پینے کی بات مینشن کر رہے ہیں تو اس کو پورا کرنے کے لیے اہل جنت جو ہے نا وہ آب کوثر یعنی کوثر سے پانی پئیں گے، کوثر کی نہر سے، جس میں جو ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا حدیث ہے ترمذی کی، حسن حدیث ہے 2063/2۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کوثر کیا ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایک نہر ہے جو اللہ نے مجھے جنت میں عطا فرمائی ہے، جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، اور اس میں ایسے پرندے ہیں یعنی اس کے اوپر، اس نہر کے آس پاس، جن کی گردنیں اونٹوں کی سی ہیں، یعنی لمبی گردنوں والے پرندے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا وہ پرندے تو خوب مزے کے ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان پرندوں کو کھانے والے زیادہ مزے میں ہیں۔ آگے مزید بات آ رہی ہے سورۃ الصافات میں، آیات 45 till 47، یطاف علیہم بکأس من معین بیضاء لذۃ للشاربین لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون۔ شراب کے چشموں سے، ساغر یعنی جو شراب کے لیے اسپیشل پیالے ہوتے ہیں نا، ان کو ساغر کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو شراب کے چشموں سے وہ جو پیالے ہیں نا، وہ بھر بھر کر ان کے درمیان پھیرائے جائیں گے، جیسے لے کے سرو کرنے والے سرو نہیں کر رہے ہوتے، پاس جا رہے ہوتے ہیں، ان کے درمیان پھیرائے جائیں گے۔ چمکتی ہوئی شراب جو پینے والوں کے لیے بہت لذت والی ہوگی۔ Who is telling this? Us? اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ Brothers, you have to keep this in mind. یہ کوئی ادھر ادھر کی کوئی نیوز نہیں میں پڑھ کے سنا رہا، یا کوئی بات اپنے سے نہیں بتا رہا۔ The words، اس کی ٹرانسلیشن اردو میں اللہ کی جو ورڈز ہیں اس کی ٹرانسلیشن بتا رہا ہوں۔ If Allah is telling us نا کہ وہ چمکتی ہوئی شراب ہوگی جو پینے والوں کو بہت مزہ دے گی، then it is going to be like that۔ اس سے نہ جسم کو کوئی نقصان پہنچے گا اور نہ ہی عقل خراب ہوگی، کیونکہ اس دنیا کی جو لوگ انجوائے کرتے ہیں، جو ہمیں منع ہے ٹیسٹ کے طور پہ، آپ ویسٹ میں کفار میں جگہ جگہ دیکھتے ہیں، اس سے بہت سارے نقصانات بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سب سے بڑا ہے کہ عقل فارغ ہو جاتی ہے کچھ ٹائم کے لیے، senses are knocked out۔ سبحان اللہ، you are no more in your senses properly, you cannot do proper work after that۔ That is why even driving is forbidden after that in the West۔ So the دہر، یہ وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن فجر میں پڑھا کرتے تھے، اور بہت سارے ماشاءاللہ ائمہ ہمارے جو ہیں وہ فجر میں پڑھتے ہیں سورۃ الدہر، اور ان میں جو آیات ہیں اتنی زیادہ، جنت کا ایک ماحول اللہ تعالیٰ نے منظر کشی کی ہے اس کی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ If we know the meaning and if we enjoy that surah, then a need will create in ourselves, need to go there, right? And then اگر کوئی برائی کا کام سامنے آئے گا نا، کہیں وسوسہ، کوئی شیطان پھسلانے کی کوشش کرے گا، کوئی ایسی اٹریکٹیو چیز سامنے آ جائے گی جو منع ہے، بٹ آپ کی کمپنی، آپ کے دوست احوال اس میں پڑ گئے ہیں، لیکن آپ کو ذہن میں وہ سورۃ الدہر آ گئی جو آپ نے صبح فجر میں سنی تھی، آج یا کل یا پرسوں یا جب جمعے کے دن، جو آپ کو آتی تھی اور جس کا مطلب آپ کو آتا تھا، تو اس ٹائم پہ وہ ہیلپ کرے گا اللہ کی توفیق سے، وہ قرآن سمجھا ہوا قرآن۔ اس لیے برادرز، قرآن سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے، قرآن عربی سیکھنا، قرآن کو اس قابل اپنے آپ کو کرنا کہ کم از کم قرآن آپ کے سامنے پڑھا جا رہا ہو، آپ کو میکسیملی، چلے 100% نہیں لیکن میکسیملی کم از کم آیت میں سے آپ ترجمہ تو نکال سک رہے ہو نا۔ اور اسپیشلی وہ سوراز جن کی کچھ فضیلت ہے، جن کے بارے جو احادیث میں ذکر کی گئی ہیں، جو ایسے مواقعوں پہ بار بار پڑھی جاتی ہیں، جیسے سورۃ الدہر، سورۃ الانسان جمعے کے دن پڑھی جاتی ہے، کم از کم ان کا ترجمہ تو پڑھ لیں۔ سبحان اللہ، اٹس ویری امپورٹنٹ۔ سو سنتے ہیں، اس لیے کئی آیات اس کی ذکر ہوں گی آج کے سیشن میں انشاءاللہ۔ آیت نمبر 15 سے 16، وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ۔ اہل جنت کے سامنے چاندی کے برتن ہوں گے، سلور، چاندی، رائٹ، اور شیشے کے وہ اسپیشل جام، وہ جو پیالے ہوتے ہیں، وہ گردش کرائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ شیشے کا قواریرہ شیشے کو کہتے ہیں، ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے خود۔ پھر آگے فرماتے ہیں قواریر من فضة قدروها تقدیرا۔ سبحان اللہ، شیشے بھی وہ جو چاندی کی طرح یعنی چمکدار ہوں گے، خدام انہیں ٹھیک اندازے کے مطابق بھرے ہوئے ہوں گے وہ پیالے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ خوبصورتی بھی ساتھ مینشن کر رہے ہیں۔ شرابن طہور، اس کا ذکر ہے، اور
کیا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے سورۃ الدہر میں آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. سقا جو ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے پینا, ٹھیک ہے. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ پلایا جائے گا ان کے رب کی طرف سے, یعنی شرابًا طَهُورًا, اور انہیں ان کا رب صاف طہور شراب پلائیں گے. ان کے رب پلائیں گے, اللہ سبحانہ تعالیٰ خود پلائیں گے. اللہ عالم ہاؤ, پر اللہ مینشن دس وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا, اور انہیں ان کے رب پاک صاف شراب پلائیں گے. یا اللہ تعالیٰ, یعنی it looks like as if there would be a party, there will be some kind of محفل. You know, جنتیوں کے لیے ایک بہت سب سے بڑا اعزاز کیا ہوگا جنت میں؟ سب سے ایکسائٹنگ چیز کیا ہوگی؟ اللہ کا دیدار, اللہ سے ملنے جانا. اور پھر اللہ تعالیٰ شراب پلائیں, یعنی ایک وہ اسپیشل شربت ہوگا کوئی, اللہ اکبر, جو اللہ نے خود پلانا ہے, ہمیں پیش کرنا ہے جنتیوں کو. Do you want to miss that? Does anybody want to miss that? Can you even imagine missing that? But it looks like جیسے ہمارے لوگوں کا رویہ ہے نا مسلمانوں کا, یہ تو بہت دور کی بات, تو ایسے لگ رہا ہوتا ہے جیسے جنت میں جانے کے لیے بھی سیریس نہیں ہے. یہ وہی بات ہے, نالج نہ ہونا تو اندھیرے میں آپ گڑھے میں جا کے گر جائیں. ایک چیز کا نالج ہی نہیں ہے اگر, آپ وہ پائیں گے کیسے؟ یہ جو ہم یہاں پہ آئے ہیں اللہ کی توفیق سے, اللہ کی توفیق سے ہم آئے ہیں یہاں پہ, نالج حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں نا, ٹھیک ہے. سبحان اللہ, یہ دس از سم تھنگ امیزنگ. نالج از لائک لائٹ, نور. اور ہم یہاں قرآن اور سننا ڈسکس کرتے ہیں نا, ٹھیک ہے. قرآن اور سننا نور ہے, نور, لائٹ. یو نو, اف یو آر گوئنگ تھرو اے وے, اے پاتھ جس میں اندھیرا ہو بالکل, اینڈ یو ہیو ٹو ہیو یور اون لائٹ. اف یو ڈونٹ ہیو لائٹ تو آپ اپنا نقصان کر سکتے ہیں, آپ کسی گڑھے میں گر سکتے ہیں, آپ سلپ ہو سکتے ہیں, رائٹ. آپ کو صحیح رستہ نہیں پتہ چلے گا, آپ ایون رستہ بھٹک سکتے ہیں. قرآن اور سننا, I'm just trying to explain کہ کتنا کلیئر ہے یہ بات کہ اگر یہ لائٹ ہمارے پاس نہیں ہوگی تو ہم ڈیسٹینیشن پہ کیسے پہنچیں گے. اگر پتہ ہی نہیں ہوگا اللہ کے بندے کو کہ ایسا بھی سین ہے جنت میں, وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا, کہ اللہ شراب پلائیں گے. خود شراب سے مراد اللہ تعالیٰ ایک مشروب, ایک اسپیشل قسم کی ڈرنک ہوگی جو اللہ نے تیار کی کروائی ہوگی. اللہ ہی تیار کریں گے سب کچھ, لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے پلانی ہوگی. ایک اللہ کے بندے کو پتہ ہی نہیں ہے اس بات کا, تو how is he gonna achieve that? I mean, try to do something to achieve that. اس کے پاس وہ لائٹ ہی نہیں ہے جہاں سے وہ دیکھ کے صحیح جگہ پہ جا سکتا ہو, مارکنگ دیکھ سکتا ہو کہ ادھر جانا ہے. اہل جنت کو ایسی شراب پلائی جائے گی جس میں سونٹ کی آمیزش ہوگی. یہ بھی ہم نے پہلے پڑھ لیا ہے, یہ بھی سورۃ الدہر میں ہے. سونٹ کسے کہتے ہیں؟ ادرک, صرف ادرک کو نہیں, ادرک وہ اصل میں ہمارے یہاں پاکستان میں تو یہ کم ہی ہوتا ہے, شاید کسی اسپیشل جگہ پہ ہوتا ہو, لیکن عربوں کے ہاں بہت زیادہ ہوتا ہے. ان کا ایک قہوہ ہوتا ہے, قہوہ. وہ کبھی وہ اتنے سے گلاس میں پیتے ہیں, یا آپ کبھی مسجد حرام میں یا مسجد نبی میں بیٹھے ہو نا تو مغرب کے ٹائم وہ اکثر لے آتے ہیں. وہ ہم سے شاید اتنے آرام سے پیا بھی نہیں جاتا, ٹھیک ہے. وہ سونٹ اس میں ہوتی ہے بڑی شدید قسم کی, یعنی وہ ادرک سے بنی ہوئی ہوتی ہے. ادرک کو پکا کے غالباً بنایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مینشن کیا that means there is something. جنجر ایل ایک مشروب ہے ہمارے ہاں, ٹھیک ہے, پیا جاتا ہے. یعنی کہ جنجر کا کوئی تعلق ہے اچھی ڈرنکس کے ساتھ, زبردست ڈرنکس کے ساتھ, اور جنت میں جو ہوگا تو وہ تو پھر کیا ہی بات ہوگی. سورۃ الدہر میں اللہ تعالیٰ نے آیات 15 سے 18 کا جو پیسج ہے اس پہ یہ مینشن کیا. میں اس کو سکپ کر رہا ہوں, آپ پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ. اچھا, ایک تو سونٹ کی بات کر لی ہم نے. ایک ہے اہل جنت کی خدمت میں ایسی شراب کے پیالے بھی پیش کیے جائیں گے جس میں کافور کی آمیزش ہوگی. بائی دا وے, یہ جو سونٹ کی بات ہوئی تھی نا, اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک چشمے, یہ جو ڈرنک ہے نا ایک چشمے سے آئے گی جس کا نام ہے سلسبیل, ٹھیک ہے. اور سونٹ کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ زنجبیل, ٹھیک ہے. وہ جو آیات ہیں نا میں پڑھ ہی دیتا ہوں. وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا.
عینن فیہا تسمی سلسبیلا، یہ ایک چشمے سے آئے گی جس کا نام ہے سلسبیل۔ اس سے اگلی جو میں نے مینشن کی نا، کافور والا ایک ہوگا، کافور والا ایک چشمہ ہوگا، یہ بھی سورۃ الدہر میں آیت نمبر 5 سے 6 میں، جہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ مینشن فرما رہے ہیں نا، ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، نیک لوگ جنت میں شراب کے ایسے پیالے ساغر پیئیں گے جن میں آب کافور کے پانی کی آمیزش ہوگی، اس کا ٹیسٹ ہوگا۔ کافور کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرما دیا ہے، عین یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا، یہ ایک بہتا ہوا چشمہ ہے، یہ ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھ لیا تھا چشموں والے ٹاپک میں، ایک بہتا ہوا چشمہ ہے جس سے اللہ کے بندے پیئیں گے اور جہاں کہیں چاہیں گے بس سہولت اس کی شاخیں نکال کے لے جائیں گے، ہم نے پڑھا تھا لاسٹ ٹائم، I'm not going to discuss it more۔ پھر سورۃ المحمد میں اللہ تعالیٰ نے آیت 15 میں کچھ چیزیں اور بتائی ہیں پینے کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، میں عربی اسکپ کر کے اردو پڑھ رہا ہوں، ترجمہ اس کا، متقین لوگوں سے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی شان تو یہ ہے کہ اس میں میٹھے پانی کی نہریں بہہ رہی ہوں گی، ایسے دودھ کی نہریں جس کے ذائقے میں ذرا بھی فرق نہ آیا ہو، ایسی شراب کی نہریں جو پینے والوں کے لیے بہت لذیذ، یعنی پینے والوں کو بہت مزہ آئے گا جس سے، اور صاف شہد کی نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ پھر آگے کچھ یہ سورۃ الواقعہ کی آیات ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے کیا زبردست باتیں پینے، ویسے تو سورۃ الواقعہ میں کافی ساری آیات ہیں، 2 گروپس کے لیے بات ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے، سابقون السابقون، 3 گروپس کی بات کی ہے نا اللہ تعالیٰ نے سورۃ الواقعہ میں، اصحاب المیمنہ، اصحاب المشأمہ والسابقون، تو سابقون اور جو میمنہ والے ہیں نا دائیں طرف والے، وہ جنتیوں میں سے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے خاص ذکر کیا ہے سابقون کے لیے اور پھر خاص ذکر کیا ہے دائیں طرف والوں کے لیے، اصحاب الیمین کے لیے۔ بہرحال وہ تو کافی ساری آیات ہیں، ان میں سے ہم اس وقت کھانے پینے کا ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الواقعہ میں آیت نمبر 17 سے 21 تک میں پڑھنے لگا ہوں، یطوف علیہم ولدان مخلدون، اہل جنت کی خدمت کے لیے ہمیشہ رہنے والے ینگ لڑکے جو ہمیں مطلب سیم عمر رہے گی ان کی، وہ ہمیشہ ینگ رہیں گے، وہ باکواب و اباریق و کأس من معین، وہ صاف بہتی ہوئی شراب سے لبریز، یعنی بہتی ہوئی شراب سے جام بھر بھر کے دوڑتے پھر رہے ہوں گے جنتیوں کے درمیان ان کو پلانے کے لیے۔ لا يصدعون عنها ولا ينزفون، جسے پی کر نہ ان کا سر چکرائے گا اور نہ ان کی عقل کو خراب ہوگی یا اس میں کوئی فطور آئے گا۔ وفاکہۃ مما یتخیرون ولحم طیر مما یشتہون، اور اس میں ان کے لیے لذیذ پھل ہوں گے، وہ پھل پیش کریں گے بلکہ، اور پرندوں کے گوشت پیش کریں گے، جس پرندے کا گوشت وہ چاہیں گے وہ کھا سکیں گے، جس کا وہ چاہیں گے، جس کا وہ چوائس کریں گے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نا جنت میں پھلوں کا کافی ذکر کیا، جس میں کھجور، انگور، انار، بیر جو بیری کے درخت سے آتا ہے، اور انجیر، ان کا خاص طور پہ ذکر ہے۔ یہ ہم پچھلے سیشن میں کور کر چکے ہیں، اس لیے میں اس کو اسکپ کر رہا ہوں، بس صرف میں نے مینشن کر دیا ہے۔ اور پھر میں نے وہ حدیث آپ کے سامنے کوٹ کی ہے، جو کوثر کی نہر ہوگی اس کے اوپر پرندے ہوں گے بڑے اسپیشل قسم کے جو بہت لذیذ ہوں گے، جن کا گوشت، اور وہ جنتیوں کو پیش کیے جائیں گے۔ میں حدیث آلریڈی پڑھ چکا ہوں۔ اچھا، اہل جنت کی دعوتوں کا سلسلہ نا ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے صبح شام دعوتیں ہو رہی ہوں گی جنتیوں کے لیے۔ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، اور جنتیوں کے لیے جنت میں صبح و شام رزق تیار ہوگا، جنتیوں کے لیے صبح شام جنت میں رزق تیار ہوگا۔ اچھا، اب بڑی زبردست چیز آنے والی ہے، جس کو نا ہم کوشش کرتے ہیں کبھی کبھی جنت کے حالات کو سمجھنے کی، مختلف نعمتوں کو لے کے۔ سبحان اللہ، یہ جو حدیث میں آپ کے سامنے کوٹ کرنے لگا ہوں، یہ طبرانی کی حدیث ہے 1623، شیخ البانی کے مطابق صحیح حدیث ہے۔ آپ پہلے حدیث سن لیں، پھر میں اس پہ کچھ بات کرتا ہوں انشاءاللہ۔ یا یوں کہہ لیں، میں مینشن کر دیتا ہوں کہ جنت میں ہر شخص کو نا 100 آدمیوں کے برابر کھانے کی استطاعت دی جائے گی۔ اینڈ وائی آئی ایم گونا کم ٹو دیٹ۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل جنت میں سے ہر شخص کھانے پینے
اور جو مردوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی وائفز کے ساتھ جو ان کے لیے رکھا ہے اللہ انعام کے طور پہ جنت میں، اس میں 100 آدمیوں کے برابر طاقت دی جائے گی، کیپیسٹی دی جائے گی، 100 آدمیوں کے برابر. اور اہل جنت، آگے حدیث کنٹینیوڈ ہے، رفع حاجت کی صورت میں، یعنی جو انسان نے ٹوائلٹ جاتے ہیں ہم اس دنیا میں، رفع حاجت، وہ اس کی صورت یہ ہوگی کہ ان کے جسم سے کچھ پسینہ نکلے گا بس، اور پیٹ ویسے کا ویسا ہی ہو جائے گا اس پسینے سے، یعنی یو ڈونٹ ہیو ٹو گو ٹو دا ٹوائلٹ. اب میں آپ سے یہ ایک بات یہاں پہ مینشن کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کیوں ایسے مینشن کیا ہے کہ جنت میں کھانے پینے کے لیے بھی اور جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں رکھی ہیں میاں بیوی کے حوالے سے 100 بندوں کی کیپیسٹی طاقت کیوں دی جائے گی؟ لیٹ می ٹیل یو. یو نو ایسا ہوتا ہے کئی دفعہ کوئی چیز ہمیں بہت پسند ہوتی ہے، ہمارا پیٹ بھر جاتا ہے، لیکن کیا کہتے ہیں اردو میں، آنکھیں یا دل نہیں بھر رہا ہوتا. ایسا ہوتا ہے. ڈیڈ یو انڈرسٹینڈ؟ اللہ ول گیو یو اے کیپیسٹی آف 100 persons, 100 people, so that you enjoy. اب آپ امیجن کریں اپنی پسندیدہ ترین کھانے کی چیز سوچیں اس وقت دنیا میں، اس وقت. I want you to think about it, everyone, whoever is watching as well. Think about that. Maybe نمکین تکے کا کوئی اسپیشل بوٹی جس میں چربی لگی ہوتی ہے، maybe ٹھیک ہے، maybe گاجر کا حلوہ اور something very special, amazing. Think about some drink as well, which you love to drink. لیکن ایک وقت آتا ہے، خاص طور پہ دیکھیں ابھی رمضان گزرا ہے کچھ عرصہ پہلے نا، افطار کے ٹائم پہ جب افطار سٹارٹ ہونے والی ہوتی ہے، آپ کو لگ رہا ہوتا ہے یہ میں پورا ٹیبل مطلب میں کھا جاؤں گا. کچھ لوگ غلطی بھی کرتے ہیں نا، اپنی پلیٹ غلط بھر لیتے ہیں، بچے عام طور پہ زیادہ، کیونکہ ان کو ابھی وہ بیلنس کریٹ نہیں ہوا ہوتا ان کے دماغ میں. وہ کیوں ہوتا ہے؟ بیکاز یو فیل لائک we're gonna be able to eat it all. لیکن جب آپ شروع کرتے ہیں، وہ خیر پکوڑے تو ایسی چیز ہے جو پہلے ہی آپ کی 6-7 پکوڑے کھا لیں تو کام پورا ہو جاتا ہے. لیکن جب آپ اپنی پسندیدہ چیز کھانا شروع کرتے ہیں، ایک وقت آتا ہے ختم، اس سے زیادہ کھایا نہیں جا رہا ہوتا، بٹ یو ڈونٹ وانٹ ٹو لیو اٹ، رائٹ؟ اسی طرح ماشاءاللہ جو شادی شدہ لوگ ہیں وہ بھی یہ جانتے ہیں، مرد لڑکے سب جانتے ہیں، کچھ اور چیزیں بھی. Allah will give you the capacity of 100 people so that you can enjoy it like 100 times. Did you get it now? Look at this. You will be able to eat that thing جیسے 100 بندے کھا رہے ہوں، ایک ختم ہوا، دوسرا، تیسرا، چوتھا کرتے کرتے 100 تک اتنا انجوائے آپ کر سکتے ہیں. نو ٹینشن، نو ٹینشن آف پیئنگ، نو ٹینشن آف کہ یار دوبارہ نہیں ملے گا، آج ہی بس بھر لو. آج کل تو ٹینشن ہوتی ہے نا، کسی جگہ پہ آپ کو کسی دعوت میں بہت زبردست چیز مل جاتی ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں یار یہ کمال بنی ہوئی ہے، یہ مچھلی اف کمال بنی ہوئی ہے، اور نیکسٹ ٹائم وہ اس طرح کی ولیمہ، آپ کو اس طرح کا ولیمہ ملتا نہیں ہے کہیں پھر. جنت میں ایسا نہیں ہوگا. You will be given it again and again. اللہ اکبر. یہ کانسیپٹ یاد رکھیے گا 100 times والا جو حدیث. We need motivation, right? اچھا ہم نے یہ پڑھ لیا ہے، ویسے ہلکا سا ڈسکس کر لیا، لیکن ایک پراپر حدیث ہے جس میں ہمیں بتایا جائے گا کہ جو جنتیوں کا جو کھانے پینے کے بعد جو نظام انہضام کے حوالے سے اخراج کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے، وہ کیسے ہوگا سارا. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 2837. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی کھائیں گے پیئیں گے لیکن نہ تھوکیں گے. They don't have to spit anything. نہ ان کو یورینیٹ پیشاب کرنے کا کوئی ضرورت محسوس ہوگی، نہ اسٹول پاس کرنے کا، ٹھیک ہے، اور نہ ناک صاف کرنے کا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، رائٹ؟ He has covered everything which we have to do to clean ourselves or to let out the waste material, the material that shouldn't be left in your body. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا تو پھر کھانا کہاں جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ڈکار اور پسینہ، by burping and sweating, Allah will make it vanish. سبحان اللہ. جنتی تسبیح اور تحمید اس طرح کریں گے جس طرح سانس لیتے ہیں. اہل جنت کو، یہ ہم کھانے پینے کی باتیں کر رہے تھے نا، تو it matters how is
the کھانا پینا presented. Does it matter or not? ایک chaotic manner میں پڑا ہو کھانا, آپ کی وہ appetite create ہوگی, یا آپ کو مطلب would you like to sit there, enjoy? You don't usually. لیکن اگر بہت اچھے طریقے سے سجا ہوا ہو, ہر چیز اپروپریٹلی ڈلی ہوئی ہو, اور بہترین سلیکشن کی ہوئی ہو ہر چیز کو رکھنے کی, کس کو کس چیز میں ڈال کے رکھنا ہے, کس کو کس میں ڈال کے رکھنا ہے, how would you feel? Obviously the pleasure will be multiplied immensely. اللہ تعالیٰ سورۃ الزخرف میں ہمیں کچھ چیزیں پہلے بھی گزر چکی ہیں اس سے ریلیٹڈ, لیکن سورۃ الزخرف میں آیات 71 سے 73 71 سے 73 تک اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اہل جنت کے آگے سونے کے تھال ہوں گے, سونے کے بڑے بڑے پلیٹرز, رائٹ, اور جو وہ پیالے ہیں نا ساغر شراب کے لیے اسپیشل بنائے ہوئے, وہ گردش کرائے جائیں گے, یعنی کہ لے لے کے پھریں گے خدمت گزار, اور ہر دل کو بھانے والی اور نگاہوں کو لذت دینے والی چیز ان کے لیے وہاں موجود ہوگی. سبحان اللہ, look at the way Allah subhanahu wa ta'ala has explained. I've just quoted it in Urdu. میں نے اردو میں بیان کیا ہے ترجمہ اس کا, جو کلوز پاسبل ترجمہ ہو سکتا ہے. اچھا, ان سے یہ کہا جائے گا پھر کہ اب یہاں تم ہمیشہ رہو گے, اس جنت کے وارث ان اعمال کی بنا پر ہوئے جو تم دنیا میں کرتے رہے, تمہارے لیے یہاں بکثرت پھل موجود ہیں جنہیں تم کھاؤ گے. اس میں سونے کے تھال کی بات آئی ہے, اور پیچھے قواریر وہ جو گلاس, وہ جو پیالے ہیں وہ شیشے کے کی بات آئی. اور پھر ایک جگہ پہ بات آئی تھی جو ہم نے پڑھا ہے کہ وہ نا بڑے اندازے کے مطابق بھر کے آپ کو پیش کیے جائیں گے. دس از آل پریزنٹیشن. کین یو امیجن سونے کی پلیٹ, سونے کے برتن آپ کے ڈائننگ ٹیبل پہ لگے ہوئے ہوں, سونے کے برتن چمکتے ہوئے. سونا اچھا لگتا ہے, رائٹ. آپ سونار کی دکان میں جائیں, مطلب لٹرلی انسانوں کو سونا اٹریکٹ کرتا ہے. آپ اسی لیے مردوں کو تو منع ہے, لیکن ہمارے گلف میں کو بہت زیادہ سونے کے کلر کو, گولڈن کلر کو بہت ہی زیادہ پسند کیا جاتا ہے. ویسے امیجن کریں سونے کے برتن لگے ہوئے ہوں آپ کے ڈائننگ ٹیبل پہ, ہاؤ از اٹ گونا لک, چمک رہے ہوں. ابھی نیکسٹ ٹاپک جو ہے نا وہ لباس سے ریلیٹڈ ہے. اس پہ آنے سے پہلے نا میں ایک چیز مینشن کرنا چاہتا ہوں برادرز. دیکھیں, ہم اس وقت ٹیکنالوجی کے دور میں رہ رہے ہیں, رائٹ, اور ہمیں ٹیکنالوجی بہت اٹریکٹ کرتی ہے. اے آئی آ رہی ہے, اور آٹونومس کارز بلڈ ہو رہی ہیں, اور ہائی ٹیک کاکپٹس, رائٹ, ہر چیز میں ہمیں بہت اٹریکٹ کرتی ہیں, رائٹ. پھر انٹرفیسز اس میں ہوتے ہیں بڑے زبردست قسم کے, گیمز میں اور بہت کچھ. دیکھیں, ڈونٹ بی کنفیوزڈ کہ یار ہم کس ایرا میں رہ رہے ہیں اور کیا چیزیں اٹریکٹ کرتی ہیں. وہ گاڑی, وہ لیمبورگینی, اور وہ پتہ نہیں کیا نئی سے نئی گاڑیاں جو آ رہی ہیں, ان کے اندر جو ٹیکنالوجیز ہیں, فیچرز ہیں, دیز آر دا تھنگز دیٹ اٹریکٹ اس, خاص طور پر مردوں کو. تو یہ کیا جنت میں چاندی اور سونے کے برتنوں کی بات ہو رہی ہے, اور شرابن طہورا کی بات ہو رہی ہے, اور دودھ تو بہت سارے پیتے ہی نہیں ہیں. سبحان اللہ, یہ بھی ایک عجیب سا معاملہ ہے, ٹھیک ہے. اور شہد بھی بہت سارے لوگ بس زبردستی پی لیتے ہیں. تو یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں, شہد, دودھ, یہ ٹھیک ہے, اچھی ہیں, چشمے, لیکن کیا یہ واقعی اٹریکٹیو ہوں گے؟ سبحان اللہ. کئی لوگوں نے, کئی بچے اور پیور کویشچنز ایسے آتے ہیں, اور بندے کے دماغ میں آتے ہیں, کئی دفعہ بس وہ منہ سے باہر نہیں نکالتا کہ مے بی آئی وڈ لک اسٹوپڈ اور اسٹرینج نا. بردرز لسن, ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. یہ جنت کی باتیں ہو رہی ہیں. جنت ایک جگہ ہے, جنت ایک بہت بڑا ایریا ہے, ایک دنیا ہے, ایک ورلڈ ہے جنت, رائٹ. آپ اس دنیا میں بھی دیکھتے ہیں مختلف جگہوں کی مختلف معروف چیزیں ہوتی ہیں, پاپولر, مختلف ایریاز کے. ویسٹ میں چلے جائیں آپ, عربوں کے طرف چلے جائیں, چائنیز کی طرف چلے جائیں, پاکستان کے اندر ہی پنجابیوں کی علیحدہ کچھ چیزیں ہیں اسپیشل جو ان کو بہت پسند ہے. پٹھانوں کی علیحدہ ہیں, سندھیوں کی علیحدہ, بلوچیوں کی علیحدہ, کشمیریوں کی علیحدہ ہیں, گلگت بلتیوں کی علیحدہ کچھ چیزیں ہیں. ہم بلتستان گئے, سکردو, سبحان اللہ, 2 دفعہ ہمارے بھائی ہیں وہاں, بڑے اللہ تعالیٰ نے خوش رکھے.
ان نے ہماری دعوت کی, ہم نے جو ڈنر دیکھا اس میں سے 90% چیزیں ہم نے اس سے پہلے کبھی نہیں کھائی ہوئی تھی. واللہ ایسی چیزیں, ہم سارے موجود تھے, توحہ بھائی وغیرہ, علی بھائی, ایسی چیزیں ہم نے دیکھی اور وہ ان کی کامن چیزیں ہیں. پاکستان میں رہتے ہوئے میں بات کر رہا ہوں, وہ ڈنر ہم نے دیکھا, اس میں سے ہمیں بہت ساری, ایک پلیٹ میں ہمیں لگا یہ گوشت ہے بڑا زبردست کٹا ہوا, برابر شوربے میں ڈوبا ہوا. وہ بعد میں پتہ چلا نہیں یہ جو اور پتہ نہیں کسی اور چیز کا بنا ہوا, تھوڑا سا فرائی کیا ہوا چیزیں ہیں جو ایک خاص لکوڈ میں ہیں, وہ بڑی ٹیسٹی. چائے ہم نے پی ڈارک پنک کلر کی, بالکل بھی میٹھی نہیں, شدید نمکین. ہم نے ان کو کہا تھا کہ آپ ہمیں اپنا نا روایتی کھانا کھلائیں, ہم دیکھ رہے تھے, تو انہوں نے سارا کچھ پیش کیا. Now this is what they love there. ٹھیک ہے, ہم میٹھی چائے پسند کرتے ہیں. میں جب جرمنی گیا تو ہمیں میٹھی چائے پینے کی عادت ہے, رائٹ. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں مختلف جگہوں کی مختلف ویلیوز ہوتی ہیں, رائٹ. مختلف ورلڈز کی مختلف کنونشنز ہوتی ہیں جو وہاں پہ پسند کی جاتی ہیں. میں جب وہاں پہ گیا تو ہمیں میٹھی چائے پینے کی عادت ہے, رائٹ. اب وہاں پہ کیا چلتا ہے زیادہ تر, کافی. تو یونیورسٹی کے کیفیٹیریا میں کافی لے رہے ہیں, پہلے دنوں میں کافی لے لی ہے, پے کر دی ہے, آگے چینی لگی ہوئی ہے, تو 2 کیوبز ڈال دیے, تو تھوڑا سا مکس کر کے پی کے دیکھا, کڑوی, 2 ڈال دیے, اسٹل کڑوی, 2 ڈال دیے, لٹرلی 6 سے 7 کیوبز ڈالتے تھے, پھر جا کے نا تھوڑی سی میٹھی لگتی تھی. کیوں, کیا کر رہا تھا ہم کیا کر رہے ہوتے تھے, ہم چائے کو دماغ میں سوچ کے, اب صبح کلاس میں جانا ہوتا تو جلدی ہوتی تھی, چائے بنانے کا ٹائم نہیں ہے, جو بھی ہے کیفیٹیریا میں تو چائے ملتی نہیں ہے, تو وہ چائے کو سوچ کے ہم کافی کو اس کے مطابق کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے تھے, میٹھا تھوڑا سا. اچھا, بعد میں آہستہ سمجھ آ گیا کچھ کافی کا ٹیسٹ. اس کے بعد چینی ڈالنے کا دل ہی نہیں چاہتا تھا, دودھ بھی ڈالنے کا دل نہیں چاہتا تھا. They love people in the West or even in Arab countries. They love coffee, قہوہ. Coffee basically عرب سے گئی ہے ادھر. Without sugar and without milk. They love it. جبکہ ہماری چائے, ہم تو کافی میں بھی دودھ اچھا خاصا ڈال کے, کریمی کافی, وہ کیپچینو ہمیں پسند آتی ہے ایک بات, کیونکہ وہ چائے کے قریب ہوتی ہے. اچھا خاصا دودھ, اچھی خاصی چینی. کیپچینو میں بہت زیادہ چینی ہوتی ہے, واللہ کبھی چیک کرے جا کے آپ, بہت زیادہ. یا لاتے ماکیاٹو, اس میں بھی دودھ اور چینی, تو اس لیے ہمیں وہ پسند آتی ہے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ مختلف علاقوں کے ورلڈز کے نا مختلف سٹینڈرڈز ہوتے ہیں. جنت ایک ورلڈ ہے, ایک ڈفرنٹ ورلڈ ہے, ایک ایبسولوٹ, ایک ایسی ورلڈ ہے جہاں کی جو ٹیسٹ اور سٹینڈرڈز ہیں نا وہ ایبسولوٹ ہیں. یہاں کے تو سٹینڈرڈز میں کوئی نہ کوئی مسئلہ, کوئی اوپر نیچے بحث کر سکتا ہے نا, یار یہ زیادہ بہتر ہے, یہ زیادہ ہیلدی ہے, یہ زیادہ نقصان دہ ہے. وہ ایبسولوٹلی پرفیکٹ. تو جب بندہ اس دنیا میں ہوگا نا, جیسے مجھے بعد میں کافی کی سمجھ آ گئی, اور میں اب کڑوی کافی پیتا ہوں الحمدللہ, جس کو ہم لوگ کڑوی کہتے ہیں, بٹ دیٹ گیوز می دا ریئل ٹیسٹ آف کافی, کیونکہ وہ سمجھ آ گیا ہوا ہے. تو اب مجھے وہ مزہ آتا ہے پینے کا, رائٹ. تو اب ایک بندہ پاکستانی سن رہا ہو, کیا یار کڑوی کافی کیسے تم انجوائے کرتے ہو. سو ڈونٹ گیٹ کنفیوزڈ ود, اس طرح سے جنت کے بارے میں نہ ہو جائیں کہ یار یہ ہائی ٹیک کوئی چیز ہو, کوئی پتہ نہیں AI ہو, کوئی فراری وغیرہ ہو اندر, V8 وغیرہ, تو یہ کیا چشموں اور شرابن طہورا اور شہد. اور واللہ برادرز, یور اسٹینڈرڈز, جو آپ کے دماغ میں جو اسٹینڈرڈز ہیں نا اس وقت, اور جو آپ کو پسند آنے, وہ چینج ہو جائیں گے وہاں جا کے. You are gonna love these things. You're gonna love gold there. You're gonna love silver, چاندی, اور جو یاقوت اور مرجان اور اس طرح کی جو چیزوں کی وہ بنی ہوئی ہوں گی نا, جو ہم نے پچھلے کچھ لیسنز میں پڑھا بھی ہے کہ وہ محل ہوں گے جس کی ایک اینٹ یاقوت کی اور ایک مرجان کی ہوگی, اس طرح کر کے ہم نے پڑھا تھا نا. You will love that there, کیونکہ وہاں کے سٹینڈرڈز وہ ہوں گے. ہماری نیچر تھوڑی چینج ہو چکی ہوگی. آپ کو پتہ ہے جنت میں جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ ہر انسان کو ایک خاص چینج کر دیں گے ہمیں اللہ تعالیٰ. I mean, if one can understand that, I mean, it is not written exactly like this, لیکن one can understand. For example, یہ جسم, اس طرح کا جسم تو نہیں ہم لے کے جائیں گے نا. اس طرح کے جسم میں تو بہت سارے پرابلمز ہیں, مطلب کسی کا پیٹ نکلا ہوتا ہے, کسی کی کچھ اور مسائل ہوتے ہیں, ناک ٹیڑھی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, رائٹ. دل, یہ دل تو نہیں ہوگا, یہ دماغ تو نہیں ہوگا جنت میں.
جنت میں تو آپ کو بہت کچھ جنت سے پہلے اللہ کی توفیق سے سمجھ آ چکا ہوگا، بہت کچھ آج کی دنیا میں تو نہیں سمجھ آتا نا ہمیں۔ پھر وہ جو دل، آپ کو پتہ ہے شاید یہ دل تو اس کو تو 1000 ہارٹ اٹیک ہو جائیں جنت کے اندر انٹر ہوتے ہی، ایسا ہو سکتا ہے نا؟ مطلب ہم انفر کر رہے ہیں، یہ کہیں لکھا نہیں ہوا، بٹ انڈرسٹینڈ کیا جا سکتا ہے نا۔ یہ جو دل ہے آپ کو پتہ ہے سبحان اللہ، ضیاء بھائی ایک سٹوری سناتے ہوتے ہیں کہ ایک نا گاؤں میں ایک کسی عام کسان نما بزرگ بندے کا نا کوئی پتہ نہیں بہت بڑا انعام نکل آیا، کوئی 10 کروڑ روپے کا، I don't know remember the exact figure but let's say 10 کروڑ کا، ٹھیک ہے؟ تو وہ کہتے ہیں لوگوں نے مشورہ کیا یار سبحان اللہ یہ بزرگ بندے ہیں، ان کو کہیں بتا دیا ہم نے ایسے ہی کر کے تو ان کو ہارٹ اٹیک ہی نہ ہو جائے، تو وہ نا سبحان اللہ وہ ڈاکٹر کو ساتھ لے کے آئے، اس کو سمجھایا سارا کچھ کہ جی یہ معاملہ ہے تو کس طرح بتانا چاہیے، تھوڑا سا آپ اس کے بارے میں سوچ سمجھ کے طرح بات کریں۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا میں انشاءاللہ کر لوں گا ہینڈل۔ تو ڈاکٹر صاحب نے ان سے پوچھا بزرگوں، پنجابی میں کہا کہ میں اردو میں کہہ رہا تھا، اگر آپ کو یہ بتایا جائے، اگر مثال کے طور پہ اگر آپ کو بتایا جائے آپ کا 10 کروڑ کا انعام نکلا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ بزرگ کہتے ہیں بچیا 5 کروڑ میں تینوں دے دینا۔ ڈاکٹر صاحب فارغ، ڈاکٹر صاحب کو ہارٹ اٹیک ہو گیا اور بزرگ ادھر کے ادھر ہی۔ سبحان اللہ، یہ جسٹ ٹو گیو یو این انڈرسٹینڈنگ، کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے سوچا ہی نہیں تھا اور وہاں تو یقین ہو گیا نا کیونکہ نکلا ہوا تھا انعام، ڈاکٹر صاحب کو تو پتہ چل گیا مجھے مل جانا ہے۔ تو یہ جو ہمارا دل ہے نا شاید اس کو پتہ نہیں کروڑ ہارٹ اٹیکس ہو جائیں جنت کو دیکھ کے۔ آپ کو پتہ ہے نا حدیث ہم نے سنی ہے، جنتی جب جنت میں انٹر ہوگا نا وہ کچھ سینز کو دیکھ کے 40 سال کھڑا رہے گا بندہ۔ I mean he would be enjoying it so much he wouldn't want to move aside۔ کبھی کبھار کوئی آپ ایسا سین دیکھتے ہیں نا where you want to really stay and watch it, look at it, capture it, right؟ آج کل تو مصیبت ہو گئی ہے، آج کل تو ہم نا جیسی کوئی سین نظر آتا ہے نا بجائے اس کے کہ ہم اپنی میموری میں تھوڑا سا فٹ کریں، تھوڑا اس کو محظوظ ہوں، اللہ کی تسبیح کریں، ایک دم او یار صبر 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 ذرا صبر، اس کو سیٹ شوٹ کرنے میں ہم آدھا مزہ تو خراب کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جنت میں اللہ تعالیٰ ہمیں چینج کر دیں گے۔ اور پھر ہم نے ابھی ایک حدیث پڑھی ہے، اس وقت ہر چیز میں لمٹ ہے، آپ کی پسندیدہ چیز آپ کے سامنے آ جائے اور ڈھیر تعداد میں پڑی ہو تب بھی آپ اس پہ قدغن لگے ہوئے ہیں، آپ اس کو ایک حد سے زیادہ نہیں کھا سکتے، ایک حد سے زیادہ انجوائے نہیں کر سکتے۔ ایک ہم نے حدیث پہلے ہی پڑھ لی ہے کہ جنت میں آپ کو 100 بندوں کے برابر کیپیسٹی دے دی جائے گی تاکہ خوب اور زیادہ انجوائے کرو۔ اللہ اکبر۔ جنت میں چینج ہو جائے گا انسان۔ تو ڈونٹ گیٹ کنفیوزڈ کہ یار یہ جو باتیں اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں it looks good but it doesn't really relate. No, don't think like this۔ جیسے میں نے آپ کو کافی اور وہ دوسری مثال دی ہے نا، ایک جگہ پہ ایک چیز کو اتنا پسند کیا جاتا ہے، دوسری چیز والے کہتے ہیں کیا کڑوی کوڑی زہر پتہ نہیں پی رہے ہیں آپ۔ سبحان اللہ۔ جو اہل جنت کے جو لباس اور نا اللہ تعالیٰ نے لباس کی بات کی ہے اور زیورات کی بات کی ہے۔ Now again زیورات کی بات، ابھی ہم کچھ چیزیں پڑھیں گے پھر میں دوبارہ اس پہ آؤں گا جو میں نے پہلے بات کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف میں، جو کہ الحمدللہ ہم سارے چونکہ سب ماشاءاللہ بہت نیک اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، جمعے کے دن سورۃ الکہف مطلب کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف میں آیات 30 سے 31 میں بڑی زبردست طریقے سے نا کچھ چیزیں جنتیوں کی بیان کی ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ایسے نیک لوگوں کے اعمال ہم ضائع نہیں کریں گے۔ لهم جنات عدن تجری من تحتهم الانہار۔ ان کے لیے آخرت میں ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ یحلون فیہا من اساور من ذہب، وہاں پہ ان کو سونے کے نا کنگن پہنائے جائیں گے، زیورات پہنائے جائیں گے، ان سے ان کو یعنی آراستہ کیا جائے گا، جنتیوں کو سجایا جائے گا۔ سبحان اللہ۔
وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ، اور ایسے لباس پہنائے جائیں گے جو باریک ریشم اور موٹے ریشم، باریک اور موٹے ریشم کے ہوں گے. اچھا اردو میں نا باریک اور ریشم اور موٹے ریشم کے کپڑے کے ہوں گے. اردو میں نا اس کو کچھ مترجمین نے جیسے شیخ کیلانی نے بھی جو الفاظ یوز کیے ہیں نا وہ ہیں اطلس اور دیبا. ٹھیک ہے، سمجھ آ گیا سب آپ کو اطلس اور دیبا کیا ہوتا ہے ایگزیکٹلی؟ ایوری ون نوز اٹ، سو وی کین کنٹینیو رائٹ، کیونکہ ہم کبھی کبھی اردو کی بات کرتے ہیں یہاں پہ نا. سبحان اللہ. اطلس کسی کو پتہ ہے اطلس کسے کہتے ہیں؟ ہم پاکستانی اردو ہماری قومی زبان. اور دیبا، دیبا کا تو پتہ ہوگا؟ نہیں پتہ، کوئی بات نہیں، چلے میں ایکسپلین کرتا ہوں. اچھا دیکھیں ایکسپلینیشن سنیے گا ذرا اردو میں، یہ اردو کی ڈکشنری سے میں بتانے لگا ہوں آپ کو. اطلس ریشم اور سوت کا ملواں بنا ہوا چکنی اور چمکیلی سطح کا کپڑا. سمجھ آ گیا؟ I mean just to put it in simple words، ریشم، سلک اور سوت، کاٹن، اس کی کوئی مکسچر، اس کا کوئی مکسچر، مکسڈ کپڑا جو I don't know how چکنی اور چمکیلی، جس کی جو سرفیس ہے نا وہ چکنی چمکیلی سے ہوتی ہے، چمکیلی چمکدار. دس از کالڈ اطلس ان اردو. اور دیبا ایکسپلین کرتا ہوں، رنگین اور موٹا قسم کا قیمتی ریشمی کپڑا جس پر سنہرا یا پیلا ابھرا ہوا کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو سمپل تھا. یہ چند مترجمین نے اور چند جو اسکالرز ہیں انہوں نے یہ ورڈز یوز کیے ہیں سندس اور استبرق کے بارے میں. سندس اور استبرق کا ذکر نا قرآن میں کئی جگہوں پہ آیا ہے، لیکن اس کا جو سمپل میننگ ہے نا سندس اور استبرق، سندس باریک ریشم، استبرق دبیز موٹا ریشم، ریشمی کپڑا. موٹا کپڑا کئی دفعہ بہت اچھا لگتا ہے، موٹا کپڑا کوالٹی میں. اس کے سبز رنگ کے کپڑے پہنائے جائیں گے، ان کو لباس پہنائے جائیں گے. متکئین فیہا علی الارائک نعم الثواب وحسنت مرتفقا، اور اونچی مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے اور بہت ہی اچھا ثواب اور بہت ہی اچھی قیام گاہ ہے، جگہ ہے ٹھہرنے کی ان لوگوں کے لیے. اچھا ابھی اس میں بات آئی اساورا من ذہب، ٹھیک ہے، اور یلبسون ثیابا خضرا من سندس و استبرق، کہ ان کو کنگن پہنائے جائیں گے، زیورات سونے کے اور ریشمی، اور ان پہ اتنا کام ہوا ہوگا، ایسے کپڑے پہنائے جائیں گے. اب آج کا بیٹھا ہوا یوتھ پھر وہی بات سوچ رہا ہو کہ یار اوکے بٹ آئی مین کوئی مطلب جینز اچھی کوالٹی کی ہو، شاید مجھے وہ پسند آئے، مطلب سوچ سکتا ہے نا بندہ. لیکن یقین کریں جیسے میں نے پہلے ایکسپلین کیا ہے، اسٹینڈرڈز اینڈ انڈرسٹینڈنگز ول بی چینجڈ. اس دنیا کے، اس ورلڈ کے اسٹینڈرڈ ڈفرینٹ ہوں گے. اگر اللہ نے یہ مینشن کی ہے نا چیزیں، وی آر گونا لو اٹ، وی آر گونا لو اٹ. فار ایگزامپل جسٹ امیجن، آپ کسی سینز آپ نے کبھی دیکھے ہوں گے، کوئی پرانے کچھ سویلائزیشنز کے، جیسے رومنز تھے، انہوں نے کچھ پہنے ہوتے تھے بڑے بڑے کنگن ٹائپ کے چیزیں، پرشینس اور بھی اس طرح سے دیکھے ہوں گے. اگر آپ اس زمانے میں ہوتے، فرعون کے زمانے میں ہوتے، سبحان اللہ، اس کے دربار میں بیٹھے ہوتے، تو آپ جینز اور کوئی آئی ڈونٹ نو ڈوچے گبانا یا وہ کیا کہتے ہیں ڈولسے گبانا سوری، یا کسی اور کی شرٹ ڈھونڈ رہے ہوتے؟ نہیں، obviously نہیں. You would have wanted to have یعنی اس اسٹینڈرڈز کے مطابق کچھ چیزیں آپ نے پہنی ہونی تھیں، رائٹ؟ وہ عجیب سا لگتا ہے ہمیں، بہت عجیب. آج کل کوئی فرعون جیسا وہ فیروز جو پہنتے تھے وہ پہن کے ہم بازار میں جا رہا ہو تو وہ کیسا لگے گا؟ اسٹرینج. But at that time it was a symbol of elevated status, right? ٹھیک ہے، یہ اس طرح سے سمجھیں ان چیزوں کو. جنت میں یہ چیزیں ہمیں بہت اٹریکٹ کریں گی اور بہت زبردست لگیں گی. اسی طرح پھر بات آ رہی ہے سورۃ الحج میں، اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 23 میں جلدی سے بلکہ چلے ورڈز بھی پڑھ دیتا ہوں. ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحت الانہار، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان لوگوں کے لیے ایسی جنتوں میں، اللہ تعالیٰ ان کو ایسی جنتوں میں داخل فرمائیں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. یحلون فیہا من اساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فیہا حریر. تھوڑے سے ورڈز ڈفرینٹ ہیں لیکن سملر بات ہوئی ہے کہ وہاں ان کو سونے کے کنگن اور موتیوں سے آراستہ کیا جائے گا.
and it is going to look extremely beautiful, attractive, and we are going to enjoy that. ہم اس ورلڈ میں ہوں گے اس وقت, اور ان کے لباس ریشم کے ہوں گے. اسی طرح سورۃ الدخان میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ ایکسپلین کیا ہے. میں جسٹ اردو پڑھتا ہوں, آیات 51 سے 57 تک. بے شک متقی لوگ, دیکھیں اس میں گنتے جائیں ذرا نعمتیں کتنی ہیں. بے شک متقی لوگ امن والی جگہ پہ ہوں گے, 1, باغوں اور چشموں میں ہوں گے, 2, سندس اور استبرق. میں نے آپ کو بتا دیا, آج آپ نے کم از کم یہ ورڈز 2 سیکھنی ہیں. سندس اور استبرق کا جگہ جگہ قرآن میں ذکر آیا ہے. باریک ریشم اور موٹے ریشم والا زبردست کپڑا, اس کے لباس پہنے ہوں گے. متقابلین, آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. ڈو وی انجوائے پارٹی, رائٹ؟ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کے کھانا کھانا, باتیں کرنا, وی انجوائے, وی چیریش دیٹ ٹائم, رائٹ؟ یہ پھر ان کی شان یہ ہوگی کہ ان کو, مردوں کی بات ہو رہی ہے, خواتین پہ ہم پورا انشاءاللہ سیکشن نیکسٹ اس میں سیشن میں ڈسکس کریں گے. مردوں کی بات ہو رہی ہے, ان کے لیے جو یہاں پہ ورڈ یوز ہوئے ہیں نا وہ ہے كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ, اور ان کو ہم ان کا نکاح کر دیں گے بہت ہی. اب حور عین کو ڈیفائن کرنا شاید دوسرے لفظوں میں نا اتنا آسان نہیں ہے. عین اس میں آنکھوں کا ذکر آیا, کچھ لوگ اس کو موٹی, لیکن اگر آپ کہیں نا تو ساتھ ایڈ کریں پرکشش, اٹریکٹیو, حسین و خوبصورت آنکھوں والی حوروں سے ان کی ہم شادیاں کر دیں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں there is nothing to be shy about saying that and thinking about that. اچھا, یہ 5 چیزیں ہوں گی. وہاں وہ اطمینان سے, اللہ تعالیٰ نے اطمینان کا ذکر کیا ہے, ہر چیز, ہر طرح کی لذیذ چیز طلب کریں گے, ہر طرح کی مزیدار انجوائیبل چیز. they will ask for it and it will be given. اہل جنت اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ ایک بات کی ہے, موت کا مزہ کبھی نہیں چکھیں گے, موت کبھی نہیں آئے گی. آخرت میں موت کو ذبح کر دیا جائے گا, وہ ہم نے پڑھ لیا حدیث, ٹھیک ہے. 7 چیزیں ہو گئی. آگے آیت چل رہی ہے, بس دنیا میں جو موت آ چکی سو آ چکی. اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے جہنم کے عذاب سے بچا لیں گے. اللہ نے مینشن کی, یہ 8 چیزیں اللہ تعالیٰ نے یہاں مینشن کی ہیں, اور ایک ایک چیز کتنی زبردست ہے اس میں. پھر ایک بات آ رہی ہے چاندی کے, ہم چونکہ لباس اور کھانے پینے سے چیزیں ریلیٹڈ بات کر رہے ہیں نا, اللہ تعالیٰ نے چونکہ مینشن کیا, دیٹ از وائی اٹ از مینشنیبل. ہم نے سونے کے برتنوں کی بات اور سونے کے کنگنوں کی بات پہلے پڑھ لی ہے. اساورہ من ذہب, ذہب کہتے ہیں سونے کو, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے چاندی کے زیوروں کی بھی بات کی ہے. اگر اللہ نے بات کی ہے then the status is really elevated, چاندی کا بھی. سورۃ الدہر اگین آیات 19 سے 21, اس میں پیسج میں آتا ہے, میں صرف وہی پڑھوں گا جس کی ہم بات کر رہے ہیں. وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ, سورۃ الکہف میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ, سونے کی زیورات سے سجایا جائے گا, آراستہ کیا جائے, اڈورن کیا جائے گا بندے کو, ٹھیک ہے, جس کو وہ بہت انجوائے کرے گا. He will feel very proud, very good actually, and very like یعنی کہ نا provisioned, جس کو بہت ایلیویٹ کیا ہوا ہو. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے کہ اس کو ہم چاندی کے کنگن پہنائیں گے. سبحان اللہ. اہل جنت کا لباس کبھی پرانا نہیں ہوگا. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 2835. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جنت میں داخل ہوگا وہ ہمیشہ خوش و خرم رہے گا, کبھی غمگین نہیں ہوگا, اور اس کے کپڑے کبھی پرانے نہیں ہوں گے, نہ ہی اس کی جوانی کبھی فنا ہوگی یا ختم ہوگی. جنتی خواتین کے کپڑے, اچھا جنتی خواتین ایک وقت میں 70 جوڑے پہن لیں گی. سبحان اللہ, اسٹرینج, رائٹ. اچھا دیکھیں کپڑوں میں ایسا ہوتا ہے نا کئی دفعہ کہ آپ نے کوئی کپڑا لینا ہو تو آپ نے لینے 2 ہیں لیکن پسند 4 آ رہے ہیں اور ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے. دل چاہ رہا ہے یار چاروں لے لیں, اچھا لے لیے. آپ نے کسی جگہ جانا ہے اور آپ کنفیوزڈ ہیں, یار یہ پہنو یہ پہنو یہ پہنو. مردوں کو بھی ایسا ہوتا ہے, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ, آئی مین وی نو سم ٹائمس, بٹ خواتین کو شاید زیادہ ہوتا ہو, آئی مین مے بی میرا تجربہ غلط ہے لیکن ہوتا ہوگا, رائٹ. لیکن یہ نیچرل ہے, نیچرل ہے, یہ پہنو یہ پہنو یہ پہنو. دل یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ سارے ہی پہنو, بٹ دیٹس ناٹ گونا ورک, ٹھیک ہے نا. ایونچولی ایک ہی نظر آئے گا.
لیکن جنت میں یہ پاسبل ہوگا کہ وہ ایک وقت میں 70 جوڑے پہن سکتی ہوں گی. Allah will make it possible. I don't know how, but they will be able to do it, enjoy it, and they will be visible. ابھی بھی کئی دفعہ ہم ویسے کچھ کر سکتے ہیں, 2-3 چیزیں ہم پہنتے ہیں, کپڑے اوپر نیچے ایک دوسرے کے کچھ نظر آ رہے ہوتے ہیں, وہ ایک سٹائل ہوتا ہے, رائٹ. اللہ will make them, let them wear 70 جوڑے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز مردوں اور عورتوں کا سب سے پہلا گروہ جو جنت میں جائے گا, ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے. دوسرے گروہ کے چہرے آسمان میں چمکتے خوبصورت ستاروں کی طرح چمک رہے ہوں گے. دونوں گروہوں کے مردوں کو 2 بیویاں عطا کی جائیں گی, ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں, اور ہر عورت 70 جوڑے پہنے ہوگی جن میں سے اس کی پنڈلی کا گودا تک نظر آ رہا ہوگا. اللہ اکبر, اسٹرینج ورلڈ از اٹ گونا بی. اللہ اکبر, سبحان اللہ. ترمذی کی حدیث 2057/2. پھر جنتی عورتوں کے لباس کے حوالے سے ایک اور حدیث آ رہی ہے کہ جنتی خواتین کا جو دوپٹہ ہوگا نا, چادر, یہ دوپٹہ نا یہ ایک خواتین کی زینت ہے. یہ اٹ لکس گڈ ود ویمن, یہ زینت ہے. وہ دنیا جہاں کی ساری قیمتی چیزوں سے زیادہ قیمتی ہوگا. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 2796. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں نکلنا پہلے پہر یا پچھلے پہر دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ان سب سے بہتر ہے. اور اگر جنت کی عورتوں میں سے ایک عورت دنیا میں لمحہ بھر کے لیے جھانک لے نا, صرف جھانک لے, تو مشرق و مغرب کے درمیان ہر چیز روشن ہو جائے گی اور فضا کو خوشبو سے بھر دے گی. اور جنتی عورت کے سر کا دوپٹہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے. اگر اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خبر دے رہے ہیں نا اللہ کی توفیق سے کہ وہ اس سے بہتر ہے, it is going to be better and we are going to see how is it better. Maybe in this world with our limited knowledge and capacity to understand, we cannot fathom, we cannot understand کہ یہ کیسے بہتر ہوگا ایک دوپٹہ بھی. اللہ عالم. Maybe اس کے کلرز, maybe اس کا مٹیریل, maybe اس کی ایک ویلیو اور ورتھ ہوگی, وہ ایسی نظر آ رہی ہوگی ہمیں کہ دنیا کی کوئی چیز ہمیں اس کے سامنے اس کے قریب بھی نظر نہیں آ رہی ہوگی. پھر ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی, انشاءاللہ ہم جلدی کنکلوڈ کرتے ہیں. 3249 حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک ریشمی کپڑا لایا گیا. لوگوں نے اس کی نفاست اور نرمی پر تعجب کا اظہار کیا, یعنی کہ اس کی جو کوالٹی تھی نا, اس کی جو فائننس اور جتنا وہ نرم و ملائم تھا, اس پہ تعجب کا اظہار کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے رومال اس سے افضل ہے. مسلم کی حدیث ہے 250. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دوست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جنت میں مومن کو وہاں تک زیور پہنائے جائیں گے جہاں تک اس کا وضو پہنچتا ہے. سبحان اللہ. This is going, we are going to cherish it. People are جنتی, جو جنتی لوگ ہوں گے وہ اس کو چیرش کریں گے. مے بی اس دنیا میں ہم وہ سٹینڈرڈ سمجھ نہیں پا رہے. ترمذی کی حدیث ہے 2061/2. یہ جنتیوں کو جو زیور یا کنگن پہنائے جائیں گے نا, ان کی ذرا فضیلت کے حوالے سے ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی چیزوں میں سے ایک ناخن کے برابر کوئی چیز ظاہر ہو جائے نا اگر, تو زمین و آسمان کے کناروں کے درمیان جو کچھ ہے اسے چمکا دے گی. اور اگر ایک جنتی مرد اپنے کنگن سمیت اپنے جو اس نے اڈورنمنٹ, جو اس کو اورنامنٹیشن پہنائی جائے گی نا اس کے پاس ہوگی, اس سمیت دنیا میں جھانکے تو سورج کی روشنی کو اس طرح ختم کر دے جس طرح سورج کی روشنی تاروں کی روشنی کو ختم کر دیتی ہے. سبحان اللہ. آج کل سورج دیکھا جاتا ہے باہر, آج کل ابھی مئی کا اینڈ چل رہا ہے, ابھی تو آگے اور آنا ہے, سورج نے اپنی آب و تاب پہ آنا ہے. سورج کی روشنی کو ایسے انسگنیفیکنٹ کر دینے والی چیز ایک جنتی کے جو اس کی ایڈورنمنٹ ہوگی نا اس کی بات ہو رہی ہے. وی کین ناٹ انڈرسٹینڈ دیٹ فلی. پھر زیورات کے حوالے سے مزید کچھ بات آ رہی ہے جو جنتیوں کو ملیں گے, انشاءاللہ اس پہ ہم ختم کریں گے. آخری حدیث ہے ترمذی کی حدیث ہے 1358, صحیح جامع ترمذی, شیخ البانی رحمہ اللہ کے مطابق یہ صحیح حدیث ہے.
حضرت مقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، برادرز غور سے سنیں یہ حدیث، اس کے بعد ہم ایک دعا کریں گے انشاءاللہ، and everyone should really be urging for that. شہداء جو شہید ہو جاتے ہیں، those who become martyrs، شہداء کی اللہ تعالیٰ کے ہاں 6 فضیلتیں ہیں، 6۔ شہید ہوتے ہی اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک، سے آمین، یا اللہ ہمیں شہادت عطا فرمائے اپنی راہ میں، اور جنت میں اس کا مقام دکھایا جاتا ہے۔ نمبر 2، عذاب قبر سے اسے محفوظ رکھا جاتا ہے، یہ ہم نے قبر کے ٹاپک میں پڑھا تھا، اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک۔ نمبر 3، قیامت کے روز نا جو بہت گھبرانے والی بڑی گھبراہٹ سے اسے محفوظ رکھا جاتا ہے۔ نمبر 4، اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک، اس کے سر پر عزت کا ایسا تاج رکھا جائے گا جس میں لگا ہوا ایک یاقوت وہ موتی ہے، ٹھیک ہے نا، ایک یاقوت دنیا اور اس میں موجود ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہوگا۔ دنیا کی کوئی چیز نا جنت کے حوالے سے کسی ایک چیز کے قریب بھی نہیں آ سکتی، کسی ایک چیز کے بھی۔ نمبر 5، اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک، اللہم اجعلنا من الشہداء، اس کا نکاح وہی حور عین جو اٹریکٹیو خوبصورت موٹی آنکھوں والی 72 حوروں سے کیا جائے گا۔ He's gonna get 72 حورز، سبحان اللہ، اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک۔ نمبر 6، وہ اپنے 70 اعزاء اور اقارب، اپنے ریلیٹیوز اور جان پہچانے والے قریبی رشتہ دار اور قربت والے، ان کی سفارش کر سکے گا، ان کے لیے انٹرسیڈ کر سکے گا، سبحان اللہ۔ پیپل ول بی بیگنگ اینڈ رننگ ٹو گیٹ one نیکی دیر۔ تو سفارش بہت بڑی چیز ہے، لیٹ الون کہ سفارش ہمیں کسی کی چاہیے ہو، اللہ ہمیں ایسا کر دیں کہ ہم سفارش کرنے والے ہوں۔ اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک، اللہم اجعلنا من الشہداء۔ اس وقت آپ لوگوں کے سامنے برادرز، آپ لوگوں کی نالج میں ہے، ڈیلی بیسس پہ شہداء رشک ہمیں فیل ہونا چاہیے دل میں کہ وہ جو شہید ہو گیا ہے نا، اللہ اکبر، یہ چیزیں اس کو مل گئی ہیں، اس کا پرابلم مزری ڈن امیڈیٹلی، اللہ اکبر۔ برادرز، ہم میں سے ہر ایک کو دل سے اللہ سے شہادت مانگنی چاہیے، اینڈ نیور، یعنی کوئی اس میں جھجک نہ کھائیں کبھی بھی۔ کبھی انسان ہو جاتا ہے، وہ ہماری بیوقوفی اور کم سمجھی ہے۔ ہم نے شہیدوں کے بارے میں قیامت کے سیشنز میں اور قبر کے سیشنز میں کیا کیا پڑھا ہے۔ شہید وہ قندیلوں میں ہوں گے، اللہ کے عرش کے ساتھ لٹک رہی ہے جو، اور اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ سے کنورسیشن ہوگی ان کی۔ Don't we want that? Always beg Allah for shahada. Allahumma arzuqna shahadatan fi sabilik. Brothers, barakallahu feekum. Alhamdulillah rabbil alamin. اللہ کی توفیق سے میں کچھ اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں بیان کر پایا ہوں۔ جو بھی چیزیں بیان ہوئی ہیں، ان سب چیزوں کو پانے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے، اس کا سب سے پہلے مجھے اپنے آپ کو فکس کرنے کی ضرورت ہے، پھر کسی اور کو میں بتانے کے قابل ہوں۔ جو بھی خیر کی بات ہے وہ اللہ کی طرف سے، جو بھی کمی کوتاہی یا غلطی ہے وہ میری اپنی کمی کوتاہی اور غلطی ہے۔ بارک اللہ فیک۔